أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سورہ یوسف رکو نمبر 1 مکمل ہوا. اب رکو نمبر 2 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تحقیق کیے اس حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے السائلین جنہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا. ٹھیک. سورہ یوسف کو صرف اگر انسان اس اعتبار سے سن لے کہ ایک قصہ ہے, مزے کے لیے لے لے, ایک قصہ, میں ایک سٹوری سنوں گا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے, اس کے اندر آیات ہے. کیا ہے؟ تاکہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اپنی نبوت کا, تو مدینے کے اندر جب لوگوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی جو ہے اس کی بعثت ہو گئی ہے, تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان یہودیوں نے کچھ لوگ مکہ بھیجے, اور مکہ کے اندر ایسی حالت تھی کہ اس وقت صاحب کتاب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا اہل کتاب میں سے, اور ان کو یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا, ایک مہم چلائی کہ وہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جن کا بیٹا فلسطین سے مصر پہنچ گیا, اور مصر کے اندر وہ بادشاہ بن گیا, اور ان کا جو یہاں وہ پیغمبر جو باپ ان کا تھا وہ ان کی جدائی میں, ان کے غم و حزن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ٹھیک. تو جب یہ سوال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا یہ جواب بذریعے وہی جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے واضح طور پر اور بالکل مکمل سورہ یوسف کا قصہ پورا ان کے سامنے رکھا کہ اس کے اندر کیا ہے, ان کے لیے آیات نشانیاں ہیں. ٹھیک. اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں جن کا نام راحیل تھا, ٹھیک, اس وقت ان کی وفات ہو گئی تھی, اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی, اور ان کی جو سوتیلی ماں جن سے پہلے کے 10 بچے ہیں, ٹھیک, جن سے پہلے کے 10 بچے ہیں, ان کا نام تھا لیا بنت لیان. ان سے 10 بیٹے تھے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی بہن سے شادی کی جس کا نام تھا راحیل. ان سے 2 بچے ہو گئے, ایک کا نام یوسف, دوسرے کا نام بنیامین. ٹھیک. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہاں سے ان بھائیوں کا تذکرہ ہے جن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان بھائیوں نے کیا کیا. فرما رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوه, کہ یوسف, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہے احب الی ابینا, کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے ہم سے, ونحن عصبہ, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے, ہم ایک پوری ٹیم ہے. ٹھیک. ان ابانا لفی ضلال مبین, یقیناً ہمارے جو والد ہیں اس سری غلطی پہ ہیں. یہاں ضلال کہتے ہیں گمراہی کو, لیکن یہاں گمراہی سے مراد وہ دین والی گمراہی نہیں ہے. اگر دین والی گمراہی مراد لی جاتی تو ان کے جو بچے ہیں 10 سے سب کے سب کافر بن جاتے ہیں. ٹھیک. یہاں ضلال مبین سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا ہے, کھلم کھلا غلطی پہ ہے. یہاں ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ ان کے والد کو ان سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے, اور ان کا جو دوسرا بیٹا ہے بنیامین اس سے بھی زیادہ محبت ہے. تو ہم کچھ ایسا نہ کریں جس سے ہم کیا کر لیں کہ ان میں سے کسی ایک کو کیا کر لیں گے, ان باپ سے ہی ہٹا دیں گے تاکہ ان کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے.
ان کی توجہ ہماری طرف مرکوز ہو جائے اس کی طرف، اس لیے ہم کسی کو ہٹا دیں گے. انہوں نے جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک ہیلا بنایا. وہ کیا تھا ہیلا؟ انہوں نے یہ بنایا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط ٹیم ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو چھوٹے تھے، وہ 10 بھائی بڑے تھے. باپ کو جو بھی کام کرنا تھا وہی 10 بیٹے کرتے تھے. ٹھیک، ان کو کوئی کام ہوتا تھا یا کہیں ہاتھ بٹانا ہوتا تھا تو ہاتھ بٹانے کے لیے وہی 10 بیٹے تھے، وہ چونکہ چھوٹے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، حق تو ہمارا تھا کہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مقابل میں سب سے زیادہ محبت ان کو کن سے؟ ان 2 بھائیوں سے. تو یہ اندر ہی اندر ایک جلن تھی. تو انہوں نے ان بھائیوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا، یا اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف علیہ السلام یوسف کو کیا کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. او اطرحوا ارضا، یا ہم کسی ایسی زمین میں اس کو پھینک کر آ جائے، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کی جو توجہات ہے خالص تمہارے لیے ہو جائے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، چونکہ ہم اس کو قتل کر لیں گے یا ایسی ویران کسی جگہ ڈال دیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے، قوم صالحین اور نیک کام کر لیں گے. ٹھیک، دوسری مراد یہاں پہ ہے قوم صالحین سے مراد ہے اس وقت چونکہ ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر باپ کی ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہمیں ٹرمز بڑے اچھے رہیں گے، ہمیں جو مرضی ہوگی وہ اچھے سے پھر کیا کریں گے، یا اس کے بعد توبہ کر لیں گے، توبہ کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا. جب ان بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، قال قائل منهم، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے جس کا نام ہے یہودا، یہ ان 10 بھائیوں میں سے سب سے بڑا بھائی تھا. اس کے دل کے اندر یوسف کی تھوڑی سی محبت تھی. ان میں سے اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، ارے یوسف کو قتل مت کرو، ہاں ایک کام کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی ایسے کنویں کے اندر ڈال دو، فی غیابہ، جو کون سا ہوگا؟ جو اندھا کنواں ہوگا، اس اندھے کنویں کے اندر اس کے اندر ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارۃ، کہ بعض قافلے والے جب وہاں سے چلیں گے تو اس کو اٹھا لیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو کیا کرو؟ القوا فی غیابۃ الجب، اس کو کس کے اندر ڈال دو؟ کنویں کے اندر ڈال دو. تو بعض السیارۃ یلتقطہ، اسی سے یلتقط سے لقیط ہے، لقطہ ہے نا، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو. ٹھیک، اسے لقیط، لقطہ اور لقیط، لقطہ کہتے ہیں ایسی جو بے جان ہو، لقیط کہتے ہیں جو جاندار چیز جو گری پڑی ہو. تو اس کو وہ اٹھا لیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو وہ اپنے ساتھ لے لیں گے. قالوا یا ابانا، اب انہوں نے ان بھائیوں نے آپس میں سازش کی، ٹھیک ہے یہ مشورہ بہتر ہے، قتل سے بچ بھی جائیں گے، قتل بھی نہیں کریں گے، اور کسی ایسی جگہ پہ ویران پہ جہاں اس کو درندے کھا دیں گے، کچھ ایسا کر لیں گے کہ یہ اب مشورہ یہی ہوا. مشورے کے اندر کیا طے پایا کہ اس کو فی غیابۃ الجب یہ کام کریں گے. تو قالوا یا ابانا، اب یہ بھائی کس کے پاس آئے؟ باپ کے پاس. انہوں نے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. انہوں نے کہا اے ہمارے والد صاحب، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ کو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ کو ہم پہ کیا بھروسہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، وإنا لہ لناصحون، ہم تو اس کے لیے بہت کیا خیر خواہ ہیں. کیا ہے؟ خیر خواہ ہیں ان کے، ہمیں تو ان سے بڑی دلی محبت ہے، دلچسپی ہے ہمیں ان کے ساتھ. تو آپ کیا کریں؟ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. ارسلوا معنا غدا، کل آپ ان کو کیا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. یرتع ویلعب، ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ویلعب اور اور یہ کھیلے گا بھی ہمارے ساتھ. وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی کیا کریں گے؟ بھرپور حفاظت کریں گے. ٹھیک، جب انہوں نے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا. ٹھیک، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نے ایک خواب دیکھا تھا. اس خواب کے اندر انہوں نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک، جب انہوں نے یہ کہا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا يحزنني ان تذهبوا به، اگر تم اس کو لے جاؤ گے اپنے ساتھ تو مجھے غم ہے، تو مجھے کیا ہو جائے گا؟ ایک حزن، ایک خوف، دو چیزوں کا انہوں نے کہا، حزن اور خوف ایک ہی آیت میں دو. لا يحزنني واخاف، حزن مجھے اس بات سے ہے کہ میں اس کو اپنے آنکھوں سے جدا نہیں کرنا چاہتا،
گویا اگر ایک لڑکا اپنے والدین کا محبوب ہوگا تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دور ہونے بھی نہیں دے گا. ہاں. تو وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور دوسرا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان سے غافل ہو جاؤ گے، ادھر سے بھیڑیا آ کے اس کو کھا لے گا. کیونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی تھی. قالوا، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. تو انہوں نے کہا ارے لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھائے گا، ونحن عصبہ، ہم تو ایک بہت بڑی مضبوط جماعت ہے، اگر اس کو بھیڑیا کھائے گا انا اذا لخاسرون، تب تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو پھر کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم تو گئے گزرے ہیں. پھر کیا ہے؟ ہم تو گئے گزرے، ہم ایسا کیسے ہونے دیں گے؟ فلما ذهبوا به، خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو اجازت دے دی. کیوں یہ آ گئے تھے نا، اس کو تفاعلی کہتے ہیں، بناوٹی آ گئے کہ آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے ہم پہ ہو رہا ہے، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں اور یوسف ہمارا بھائی ہے، اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ٹھیک، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں، ہماری زبان میں اس کو کہے گا کہ اشنا ان سے دلی محبت کی، تو شوا اس پر شک کیوں پاسا، یہ تو ہمارا بھائی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. اس طرح کے الفاظ نے کہا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب ووحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به، جب اس کو لے کر وہ چلے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پیچھے جو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی تھی، اور جو پیچھے انہوں نے کیا کیا تھا، مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو کیا کر لیا، یجعلوا فی غیابۃ الجب، اس کو کس میں ڈال دیں گے؟ اندھے کنویں کے اندر ڈال دیے، یہاں تک کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. ٹھیک. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ہے کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. ٹھیک. جب ہم نے اس کے پاس وحی بھیج دی، یہ وحی کون سی ہے؟ یہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کو 40 سال کے بعد آتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آتا تھا، اس طرح کی وحی نہیں تھی. یہ وہی اشارہ تھا اور دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی، جس طرح وحی آئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو. یہ ویسی ایک وحی کے ایک قبیل میں سے ہے. ٹھیک. یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انسان کو نبوت کے بعد آ جاتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ان بھائیوں کو بتا دو گے، بِأَمْرِهِمْ، ان نے جو تمہارے ساتھ جو معاملہ پورا کیا ہے، یا آپ ان کو آگے بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت کیا ہوگا؟ ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا. وہ اس وقت آپ کو کہیں گے کہ آپ ہے کون، آپ کون ہے، ان کو احساس. لیکن ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتا دو گے. آگے قرآن نے فرمایا ہے، جب ہم آگے پہنچتے ہیں، جب مصر کے خزانچی بن جاتے ہیں، اور جب قحط سالی آ جاتی ہے، بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بھائی جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے. تو جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جس کو کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے معلوم ہے. یہی ہے یہاں پہ کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ یہ معاملہ پورا ان کو بتا دو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے. ٹھیک. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا نا، اب واپس تو گھر آنا ہے، اب یہ واپس آ رہے ہیں. کب آ گئے؟ عشاء، شام کے وقت واپس آ گئے. یبکون، کیسے آ گئے؟ روتے ہوئے. یہ بکا کون سا ہے؟ یہ یبکی خود ہی بتا رہے ہیں، یہ تفاعلی ہے، دکھاوے کا. ٹھیک. جس کو ہم کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو. ٹھیک. بس مگر مچھ کے آنسو دکھا رہے، ویسے رو رہے ہیں کہ قالوا یا ابانا، کہا اے ہمارے والد صاحب، انا ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبق، ایک دوسرے کو ریس کرنے کی، ہم دوڑ میں لگے تھے. ٹھیک. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرنے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کس کے سامان کے پاس چھوڑ کے ہم آئے تھے. ٹھیک. فاکلہ الذئب، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھیڑیا کہاں سے آ گیا، اس نے اس کو کیا کر لیا، کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. چور کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی ہے نا. وما انت بمؤمن لنا، آپ تو ہم پہ یقین کریں گے ہی نہیں. ولو كنا صادقین، اگر ہم کتنے بھی سچے ہوں. ٹھیک. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اب یہ اپنی اس بات کو یقین کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کے آئے تھے. ٹھیک. اب وہ کرتا لے آ رہے ہیں، بدم كذب، خون کیسا تھا، جھوٹا خون اس پہ لگا تھا، جانور کا خون اس پہ لگایا ہوا تھا. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سورت لکم انفسکم امرا، وہیں پہ کہا سنو، تم یہ اپنے آپ سے خود سے گڑھ کے یہ بنا رہے ہو.
کیا بنا رہے ہو؟ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ ان نے کرتا پیش کیا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ایک بات کہی, کہا جس بھیڑیے نے اس بچے کو کھایا ہے, جس بھیڑیے نے اس بچے کو کھایا ہے, یہ تو لگ رہا ہے بڑا مہذب ہے. یہ بھیڑیا کیا ہے؟ بڑا مہذب ہے. اس نے بچے کو تو پورا کھا لیا, لیکن اس کا جو کرتا ایک بھی جگہ پھٹا ہوا نہیں ہے, ایک بھی جگہ. وہ کرتا ایسے لائے تھے کہ اس پہ کیا, اس پہ ایک بھی جگہ پھٹا ہوا نہیں ہے, صرف خون لگا ہوا تھا. پھنس جب انسان جائے تو کسی بھی طریقے سے پھنس جاتا ہے. ٹھیک, جھوٹ کتنے دن تم چھپاؤ گے, آخرکار سچ نکل ہی جاتا ہے. وہ جب وہ کرتا لے کے آئے اس میں ایک بھی پھٹا نہیں ہے, صرف اس پر خون لگا ہوا ہے. یوسف علیہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل, اب مجھے صبر ہی کرنا چاہیے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر ہی کرنا چاہیے. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں ایسے صبر کو کہ آپ کی زبان پہ حرف شکایت نہ آ جائے, آپ کی زبان پر کوئی بھی شکوہ نہ آ جائے. ٹھیک, خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے جو دل پہ نا بڑا اثر انداز ہو جاتا ہے, انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے اس کو. لیکن اگر آپ اپنی زبان پہ کوئی شکایت نہیں لائیں گے, اپنی زبان پہ کوئی شکایت نہیں لائیں گے, سب اللہ پہ چھوڑ دیں گے, اس کو اللہ نے کہا فصبر جمیل, فصبر. پھر اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں. پھر اللہ نے کہا کہ اس صبر کا میں ایک بہت بڑا آپ کو کیا دے دوں گا, نتیجہ اس کا بہت بہترین نکلے گا, بشرطے کہ آپ کیا کریں. ہاں, ہم یہ کہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی سے کرو. اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا. ٹھیک, نمبر ایک کہ ہمیں بڑی مصیبت آ گئی, ہمیں بڑی, ادھر زبان سے بھی کہہ رہے پھر بھی کہہ رہے اب کیا کریں, اب تو صبر ہی کریں گے. ٹھیک, آپ نے شکایت کی, اس کو صبر نہیں کیا, اس کو صبر نہیں کری. ہاں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ اگر آپ کی اور بے آپ روکنا بھی چاہیں وہ آنسو پھر بھی نکل رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے, تو اس کو کہیں گے کہ وہ انسان کی فطرت میں داخل, انسان کی فطرت میں. لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ ساتھ آپ شکایت اپنی زبان پہ نہیں لا رہے, اس کو کہا صبر جمیل, صبر. پھر آگے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون, علی ما تصفون, جو کچھ تم یہ بیان کر رہے ہو نا, اللہ مستعان, اللہ ہی اس کا مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی اس کا مددگار ہے, وہی اس کا معاملہ سیٹ کرے گا. وجاءت سیارۃ, اب وہاں سے کیا معاملہ ہوا, جس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تھا نا, وجاءت سیارۃ, قافلہ آ گیا, قافلہ. فارسلوا واردہم فادلی دلوہ, فارسلوا واردہم, تو انہوں نے ان میں سے اپنے میں سے ایک قافلے والوں میں سے پانی کے لیے اس کو بھیج دیا. فادلی دلوہ, اس نے اپنا ڈول اس کے اندر ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر, یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ایک پتھر پہ تھے. کیا تھے؟ ایک پتھر پہ تھے. ٹھیک, اندر پانی کے اندر بھی نہیں تھے. جس بڑے بھائی نے مشورہ دیا تھا اس نے کہا اس کنویں میں ڈالیں گے جس میں پانی بھی زیادہ نہ ہو, ورنہ ڈوب کے تو مر جائے گا, یہ بھی قتل ہی ہو گیا. اس میں ڈالو جس میں پانی بھی کم. ٹھیک, اس بھائی کے اندر تھوڑی سی کیا تھی, شفقت. ٹھیک, قال یا بشرا ھذا غلام, قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعہ, تو اس جو ہی اس نے ڈول کے ڈال دیا, اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی اس نے ڈول دیکھا تو اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے, رسی کو پکڑ لیا, ڈول میں بیٹھ گئے. اس نے جب اوپر کھینچ لیا, جو ہی کھینچ لیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک, اس کی زبان سے نکلا یا بشرا ھذا غلام, ہے یہ غلام ہمارے لیے کتنی خوشخبری ہے. واسروا, اور اس کو چھپانے لگے, اس کو یوسف علیہ السلام کو چھپانے لگے. بضاعہ, یہ سمجھ کے ہمیں مال تجارت سمجھ کے اس کو کیا کرنے, چھپانے, کہ ہمیں تو فری میں مل گیا, غلام ہمیں کیا مل گیا, فری میں مل گیا. واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا, اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ جان رہا ہوں, وہ جو کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہے تھے. ٹھیک, آگے فرمایا وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین. وشروه بثمن بخس, پھر انہوں نے اس کو بیچ دیا, بثمن بخس, ایک سستی قیمت میں بیچ دیا, اور دراہم معدودہ, چند درہموں کے اس کو کیا کر لیا, بیچ دیا. وكانوا فيه من الزاہدین, کیونکہ وہ اس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے. یہاں قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شروہ سے مراد ہے کہ جن قافلے والوں نے اس کو اٹھا لیا تھا انہوں نے اس کو بیچ دیا, انہوں نے اس کو کیا کر لیا, بیچ دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فری میں مل گیا, چند پیسے اگر آ گئے تو اچھی بات ہے, آگے گزارا کر لیں گے اسی پر, اس کو بیچ دیا. لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو بیچنے والے تھے وہی بھائی تھا, جو یہودا تھا نا. 3 دن تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کنویں کے اندر تھے. 3 دن مسلسل آتے تھے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے, اور اپنے ساتھ کھانا بھی ساتھ ملاتے تھے, اپنے ساتھ کھانا پانی بھی ساتھ ملاتے تھے. ٹھیک, یوسف علیہ السلام کے لیے.
جس دن یہ تیسرے دن آ گیا تو کنواں کے دیکھا کنواں خالی ہے، ٹھیک، اور فلسطین کے وہ جنگل کے اندر تھے، تو یہ اس جنگل کے میں دوڑنے لگے، انہوں نے ایک قافلہ دیکھا، اس قافلے میں دیکھا آپ نے اس کو بھائی کو، جب اس کے بھائی کی نظر پڑی تو یہ گیا جلدی جلدی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہمارا غلام ہے لیکن ہم سے کیا ہے، یہ بھاگ گیا ہے، اور یہ غلام ہمیں، اب ہم اس غلام کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہو تو ہم تھوڑے سے پیسوں میں اس کو بیچ دیں گے۔ انہوں نے چند پیسے دے دیے، چند پیسے لینے کے بعد اس نے کہا کہ ہم ہاں چند پیسے دے دیے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کو کیا بیچ رہے ہیں۔ اصل میں ان کو پیسے تو نہیں چاہیے تھے، ان کو کیا چاہیے تھا کہ یہ ہم سے کس طرح دور ہو جائے، ہم اپنے باپ کے کیا محبوب سے محبوب تر بن جائے، اس کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے، ان کا مسئلہ یہی تھا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، تو یوسف علیہ السلام اب یہاں سے ڈائریکٹ مصر کا واقعہ، کیونکہ یہ اس کے بعد وہ قافلہ والے کیسے چلے کیا آئے، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف وہ ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان جو ضروری ہوں، ٹھیک، جہاں پہ ایسا پوائنٹ جسے آپ کو پھر اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوا۔ پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو مصر کے اندر بیچ دیا، تو مصر کے اندر اس وقت کا مصر کا جو خزانچی تھا، اس کا نام، اس کو کیا کہتے تھے، عزیز مصر، کیا کہتے تھے، عزیز مصر کو ہی بیچ دیا۔ جب عزیز مصر کو بیچ دیا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اور عزیز مصر نے اسے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کو اچھے سے ہم کیا کریں گے، پرورش کریں گے، اس کو اچھے سے رکھیں گے، یہ ہے نا آگے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف، ٹھیک، یہ ہے نا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین اب یوسف علیہ السلام کی مصر کی زندگی یہاں سے اب ڈسکس ہو جائے گی۔ اب یہاں سے مصر کے اندر جب ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب جوان ہو گئے، اب یہاں سے آگے ہوگا یوسف علیہ السلام اور زلیخا، ان کے درمیان زلیخا کے دل کے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی، یوسف علیہ السلام نے اس محبت کے لیے کیا کیا، وہ تمام تر انشاءاللہ الرحمن آگے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔